چھٹا پارہ ہے، اور آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 148 آ رہی ہے، لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اچھا، یہ ہمارے جو بہت سے معاملات ہیں نا، ریلیشن شپس ہیں، ان میں بہت ہی کامن مسئلہ ہے، اور اس پہ اکثر سوال آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جی ہم کتنا برداشت کریں، ہمیں لائن نہیں ڈرا کرنی آتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بات کروں گی کسی سے، یہ غیبت تو نہیں ہو جائے گی؟ اور کئی دفعہ اگر ہم کسی سے مشورہ بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ہم 10 دفعہ اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ میرا مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، میں زیادتی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ہم یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی، اور ہم اپنے گلٹ کی وجہ سے اس مسئلے کو صحیح طرح سے حل بھی نہیں کر پاتے۔ پھر یہ بھی سوچ آتی ہے کہ میں اپنا کتنا حق چھوڑوں۔ جو ینگ بچی ہیں وہ اکثر اپنی مدر سے جب بات کرتی ہیں، اور جب ان کی مدرز ان کو ایسی بات بتاتی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی کمپرومائز کیا، تو وہ کیا جملے بولتی ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہم یہ نہیں کریں گے، بالکل ہمارے لیے زیرو ٹالرنس ہے اس بات کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں پھر یہ جو فیمنزم والی موومنٹس ہیں وہ بھی بہت تیزی پکڑ لیتی ہیں نا، کیونکہ ہمیں خود بیلنس نہیں اسٹرائک کرنا آ رہا ہوتا، یا یہ بھی کہ کب جواب دیں۔ تو تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جو تعلق ہے یا کوئی ریلیشن شپ چل رہا ہے اس میں ٹاکسیسٹی کتنی ہے، کیونکہ دونوں افراد کو سمجھنا پڑے گا نا۔ ایک وہ فرد ہے جو سہ رہا ہے، ایک وہ فرد ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں سہنے والے میں سے ہوں میں یا ظلم کرنے والے میں سے ہوں؟ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن what if on the day of judgment جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں پتہ چلے ہم نے غلط کام کر دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے کویسچن پیپر میں آپ بڑے کانفیڈنس سے جواب لکھ کر آتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو غلط ہو گیا، دوسرے کا صحیح تھا جس پہ آپ بہت بحث بھی کر رہے تھے۔ تو ٹاکسک ریلیشن شپ وہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو جائز حد تک جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہ ملے۔ اب یہ جائز کا فیصلہ کون کرے گا؟ سب سے پہلا فیصلہ تو قرآن اور حدیث سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی جو پرنسپلز ہمیں دیے جاتے ہیں، براڈ پرنسپل دیے جاتے ہیں، کرنٹ ٹائمز کے علماء بھی دیتے ہیں، ایکسپرٹس بھی دیتے ہیں، وہاں سے آتا ہے۔ یا جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ پیدا ہو جائیں، یا کسی انسان کو بہت لک ڈاؤن کروایا جائے، بہت برا بنا دیا جائے، کسی کو اٹیک کیا جائے۔ اور اکثر اوقات یہ جو ظلم کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ ایسی بات کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ ظلم کی شدت کو کم کیا جائے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں تھریٹ کتنا ہے، فزیکل تھریٹ ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ برداشت کریں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اکثر جو ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شروع میں چھوٹی چھوٹی تو میں ہو رہی ہے، اور کئی دفعہ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے ابھی آگے بات نہ کرو، لیکن وہ خاتون کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں بڑھاتی ہیں بات کو، کیوں نہ کروں، میں کروں گی، ابھی فیصلہ کرو۔ تو یہاں پر آپ کو فوراً دیکھنا ہے کہ میرے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے تاکہ ابھی میں چپ کر جاؤں، ہاں بعد میں اس بات کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت سے یہ جو مار پیٹ کے قصے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو واقعی پھر اس ایسے موقع پہ بھی نہیں چھوڑتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے اور اس کو مینج کرنا آنا چاہیے ہمیں۔ اسی طرح کوئی نفسیاتی طور پہ آپ کو بہت ٹرامیٹائز کرتا ہے، آج کل آپ کو ایسے کیسز بہت نظر آتے ہیں، یا ایموشنلی آپ کو ابیوز کرتا رہتا ہے۔ ایسے تمام مواقع پہ انسان کو جو ظلم محسوس ہوتا ہے اس کی شکل کیا ہے کہ آپ کو سپورٹ نہیں محسوس ہو رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بات چیت ہی نہیں کر پاتے۔ یہ ضروری نہیں کہ شوہر اور بیوی ہو، بچوں اور والدین میں بھی ہو جاتا ہے، کہیں آفس میں ہو جاتا ہے، میکے سسرال میں ہو جاتا ہے، کوئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی مشکلات چل رہی ہوتی ہیں، جیلسیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ حسد ہے، کنٹرولنگ بیہیویئرز ہیں، آپس میں نا ڈس آنیسٹ ہیں، یعنی جو بات چیت بھی کرتے ہیں منہ پہ کچھ ہیں، پیچھے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے، ہر وقت سٹریس رہتا ہے، ہر وقت پریشانی ہے، نیند نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھایا جا رہا، کچھ کام نہیں کیا جا رہا۔
تو یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ کچھ تو آیات کے ریفرنس سے میں آپ کو بتاؤں گی. پہلی بات تو یہاں پر ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے اس آیت نمبر 148 سے، اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے کہ ہم بات چیت اس طرح کی کریں، لیکن اگر ظلم اس حد تک پہنچ چکا ہے تو پھر ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے. اور آواز کو اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہوتا ہے کہ اس پورے معاملے میں مجھے کیا کرنا ہے، میں کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو جواب دوں. تو سب سے پہلے تو وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اپنی ذات میں بھی اور اس رشتے میں بھی اور اس پورے معاملے میں بھی. پھر اپنی ایموشنل ریگولیشن بھی کرنی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کسی دن سکھاؤں گی کہ کیسے ہم اپنی ایموشنل ریگولیشن کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایموشنلی ساؤنڈ کریں، اپنے غصے کو مینیج کریں، اپنے ڈپریشن کو، اپنے سٹریس کو. پھر اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے سچویشن کیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ لیں گے جو وہ بہن نہ ہو جو آپ کو کہے ہے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی ہوگی، بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو سیدھا کر دیتی، کھری کھری سنا دیتی. ایسا نہیں انسان ہونا چاہیے. آپ کے سامنے وہ انسان ہونا چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس معاملے کو کیسے بہتری کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے کٹ آف ہونے ہیں تو کیسے کٹ آف ہوا جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ بتائے کس بات کو اوائڈ کرنا ہے، کس بات کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، کہاں پر کمپرومائز کرنا ہے، کہاں پر آپ نے کوئی رشتے کو نبھانے کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو بہت سے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں اور بہترین طریقے ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ آگے پھر بات تو آئی ہے کہ لوگ جو ہیں کفر کرتے ہیں اور دین میں تفریق پیدا کرتے ہیں. بات وہی ہے، بیلنس جب انسان کی زندگی میں نہیں نہ رہتا، رشتوں میں نہیں رہتا، ذات میں نہیں رہتا، تو انسان بہت سی ایسی غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 162 میں آ رہا ہے الراسخون فی العلم. اصل جو کام کرنے والا ہے ایسے تمام مظالم کو سمجھنے کے لیے آپ کو بصیرت چاہیے، آپ کو حکمت چاہیے، آپ کو علم میں پختگی چاہیے کہ آپ اس معاملے کو سمجھ تو سکیں. کیونکہ ہم صرف ایک سائڈ دیکھتے ہیں، اپنی سائڈ دیکھتے ہیں. ہمیں اپنی بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے بڑا سینسر بورڈ کوئی نہیں ہے. ہم جب اپنی سٹوری سناتے ہیں نا، اس میں سے جو جو باتیں ہم نے کہی ہوتی ہیں ہم ان سب کو آرام سے کٹ 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 کر جاتے ہیں. وہ بتاتے ہی نہیں کہ میری باڈی لینگویج کیسی تھی، میں نے 3 جملے جو کھرے کھرے سنائے اس کی 5 دن کی زیادتیوں کے اوپر بھاری تھے، یا میں نے جو کچھ کیا کیسے کیسے میں نے ان کو تنگ کیا، وہ معصوم معصوم کر کے ہم آپس میں جو ہے وہاں سے گزر جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک اور بہت بڑی بات آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں. دیکھیں یا ایھا الکتاب لا تغلوا فی دینکم. دین میں غلو کی بات کر کے بات کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو دین میں ہی بیلنس نہیں آتا نا، اب آپ بیکورڈ چلے جائیں، وہ نہ علم کے اندر پختگی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اسے بیکورڈ چلے جائیں، نہ وہ ظلم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ظلم کرنے کو روک سکتے ہیں، نہ ظلم سہنے پہ کہیں فل سٹاپ لگا سکتے ہیں. جیسے بہت سی خواتین جب مجھے ملتی ہیں، ایون ینگ بچیاں بھی، جو کہتی ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا اور میں پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں کھاتی ہوں. دراصل میں نے نا 15 سال صبر کی ہے. تو صبر تو بہت ڈائنامک کوالٹی ہے. صبر آپ کو کبھی ڈپریشن نہیں دے گی. صبر کیا ہے؟ نیکیوں میں آپ کنسسٹنٹ ہیں، نمازوں کی کوالٹی آپ کی بہتر ہوتی جا رہی ہے، قرآن سے تعلق آپ کا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاں دکھ تکلیف جو ہے اس کو آپ کو مینیج کرنا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے، تقدیر کی آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے، قدر پہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، ایمانیات آپ کے مضبوط ہو رہے ہیں. اسی طرح نیگیٹو چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روک کے رکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ ایموشنل کنٹرول زیادہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح بات سمجھی نہیں، کہیں پہ اوپر نیچے ہو گئے. تو دین میں اس طرح کی مبالغہ آرائی یا ایک طرف کا جھکاؤ یا کوئی زیادتی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ کورس آپ کو خاص طور پہ اس طرح کے پیرامیٹر سکھاتا ہے. قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھنے سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے میری لائف میں دین کے معاملے میں بیلنس کہاں نہیں ہے. وہ بیلنس آئے گا، تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں
سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں آ رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. تمام انسانیت کو خطاب کر کے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کیا آ گیا؟ برہان. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ظلم کو سمجھ کر آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر یہ برہان پیدا کرنی ہوگی، یہ ایک سوچ پیدا کرنی ہوگی. اور پھر سورہ المائدہ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے. اوفوا بالعقود. جیسے ہم سورہ المائدہ شروع کرتے ہیں، اپنے وعدے پورے کریں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. اور اس میں کیا ہے؟ یہ پیغام دیکھ لیں جو آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. یہ بھی آپ کو ظلم سے بچنے میں مدد دیتا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دشمن ہے، دوست ہے، اچھی بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے، I'll do it. غلط بات کر رہا ہے، نہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں تعلقات کی خرابی کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آیات آ جاتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی عبادات پہ فوکس کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم سیلف پٹی میں جاتے ہیں. تو سورہ المائدہ 6 پارے میں جب آ رہی ہے تو اب اس میں ہمیں وضو کے بارے میں بتا دیا گیا. یہ آپ نے وضو کے طریقے کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے. اس کے لیے اسٹال پہ آپ کو یہ پیمفلٹ بھی مل جائے گا، وضو اہمیت اور طریقہ. اس کے علاوہ بھی جیسے یہ ہمارے پاس کتاب ہے اقبال کیلانی صاحب کی نماز کے مسائل، یہ تو آپ سب کے پاس ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی جو بھی آپ کو چیلنجز آتے ہیں اس میں وضو، نماز، اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ آپ کو ملے گا، وہ آپ پڑھیں. خود کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، ہر وقت شارٹ کٹ آنسر نہ ڈھونڈا کریں. جب آپ خود پڑھیں گے نا تو آپ کا شرح صدر زیادہ ہوگا. دیکھیں وضو کی جو آیات آئی ہیں نا اس کے اینڈ میں یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، لعلکم تشکرون. تو جب ہمیں مشکلات آتی ہیں نا زندگی میں اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم نے کس بات کو لانا ہے؟ شکر اور صبر کو کہا گیا نا. وہ کیسے لایا جائے؟ مثلاً آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں تو آپ کیسے شکر کریں گے؟ وہ کئی دفعہ کیا نہیں جا رہا ہوتا، نفس بھی کمزور پڑتا ہے، شیطان بھی حملے کرتا ہے. وضو کریں، اور وضو کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ جتنی فضائل والی جو احادیث ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ وضو سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، گناہ کیسے جھڑ رہے ہیں، آپ کی حسنات کیسے بڑھ رہے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں. اس کو دنیا میں کیا کہا جاتا ہے آج کل؟ مائنڈ فلنس. تو اگر آپ وضو کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں میری زندگی کے دکھ کتنے ہیں، میں کتنی پریشان ہوں، میرے سر میں درد، میرا بلڈ پریشر، میری شوگر، میرا فلاں رشتہ دار، میری امی، میری ساس، میرا شوہر، میرے بچے، میں کتنی تنگ ہو رہی ہوں، تو پھر شکر نہیں آئے گا. اس ٹائم پہ سوچتے ہیں مجھے وضو کو انجوائے کرنا ہے، مجھے ایسا وضو کرنا ہے کہ واقعی میرے اندر تک وہ خوشی کا احساس چلا جائے. اچھا، اس سے آگے دیکھیں توکل پہ بھی بات ہوئی، لیکن پھر تعلقات کے لیے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے. وہ واقعہ آ جاتا ہے حابیل اور قابیل کا. اس سے کیا سیکھا ہے؟ حسد نہیں کرنا چاہیے، لیٹ گو کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. بالکل، اس نے کہا کہ میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے، آپ دیکھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 28 ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مطلب میں بدلہ لے سکتا ہوں، میرے پاس بڑا سمارٹ آنسر ہے. ہم تو کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں. دیکھیں اللہ کا ڈر ہے مجھے، نہیں تو میرے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. اور جس نے پھر زیادتی کی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. اب جب وہ کر چکا بعد میں ندامت کا احساس. اور یہاں سے صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا کانسیپٹ بھی آ گیا. ہم ایک کسی کو غلط چیز انٹروڈیوس کریں گے نا، آپ نے کچھ غلط کام کر لیا لیکن اب آپ نے اس مووی کا لنک دے دیا، وہ اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر لیا، کسی کے سامنے بات کر دی اور دوسرے کو شے مل گئی آپ کے اس کام سے، تو آپ کے لیے وہ گناہ ایکول آئے گا. میرا ایک کوشچن ہے، اس ٹائم پہ قتل کا کانسیپٹ تھا، یہ پہلا قتل ہوا تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی تو باتیں ڈالی ہیں نا. جب ہم سے ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
آپ کر لیتے ہیں, آپ کسی سے بدلہ لے لیتے ہیں, آپ کو کسی پہ غصہ ہے, آپ نے غصہ اتار لیا, بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یو فیل سو پراؤڈ آف یور سیلف. آپ کہتے ہیں شاباش میں کتنی اچھی ہوں, میں نے غصہ کیا, بچے کو چپیڑ لگائی, شوہر کو جواب دے دیا, ساس کی غیبت کر دی. بعد میں خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ بنایا ہے. ہم جب ذرا سا اپنی لائن کراس کرتے ہیں وہ اندر کا الارم بجتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کا الارم پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹریملی ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. یہ مجھے آیت یہاں پہ بہت پسند ہے, جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 ہے, یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کہ کفر میں بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص زیادتیوں پہ زیادتیاں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے, شاید نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا, اور کوئی رشتوں کا بھی پاس نہیں رکھ رہا, اور اس کی لائف میں کوئی چیلنج ہی نہیں لگ رہا, وہ تو بہت مزے کر رہا ہے, اور میں اللہ کا حکم مان کے اپنے آپ کو ہر جگہ روک رہی ہوں, ہر جگہ محتاط رویہ اختیار کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ میں یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں. آپ یہ نہ سوچا کریں کہ کیا فائدہ ہوا نیکی کرنے کا, ہمیشہ سوچیں مجھے نیکی کرنے کا فائدہ ہوگا, اور ان کی لائف کے جو چیلنجز ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے, نہ مجھے ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ اکثر جو ہمارے تعلقات کا الجھاؤ ہے نا وہ انہی باتوں پہ ہے. اکثر اگر آپ اپنے جملوں پہ غور کریں, آپ ایسے کیا کریں, جب کوئی آپ کو چیلنج آتا ہے نا, مسئلہ آتا ہے کسی کے ساتھ, اس کو لکھا کریں, اسکرپٹڈ, ریٹن لکھ لیا, پھر آپ اس میں سے دیکھیں وہی بات ہے کہ میرے ساتھ کہاں کہاں زیادتی ہو رہی ہے, مجھے کس کس بات کو ڈسکس کر لینا چاہیے, مجھے کہاں کہاں سلوشن چاہیے, پھر مجھے کس کے پاس سلوشن کے لیے جانا چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ 70% باتوں پہ آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی لکھتے لکھتے, یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے نہیں. اور اگر آپ قرآن کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں تو آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آئے گا, چھوڑ دو اس کو, اللہ پہ معاملہ چھوڑو. اور جہاں پر بس آپ ایموشنلی بہت ڈسٹربڈ ہو رہے ہیں, فزیکلی ڈسٹربڈ ہو رہے ہیں, وہاں پہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کوئی آپ کو تنگ بھی کر رہا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے رہیں, سنتوں پہ صبح سے لے کر شام تک عمل کریں, اپنی نیند پوری کریں, اپنا وقت پہ کھانا کھائیں, اپنی سیلف کیئر کی طرف چلے جائیں. سیلف کیئر میں دعائیں آتی ہیں, اذکار آتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے, نمازوں پہ فوکس کرنا آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ مسائل آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوں گے. تھوڑا بہت رونا بھی آ سکتا ہے, دکھ بھی ہو سکتا ہے, پریشانی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس میں بہہ جائیں, ڈوب جائیں. آپ کے اوپر سونامی نہیں آ کر آپ کو ہٹ کرے گی. اس ویک میں آپ اپنے تعلقات کو دیکھیں, اور دیکھیں اینڈ میں جو ہم بات یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 44 میں ہے نا, فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. لوگوں سے نہیں ڈرنا, ہم لوگوں کو جواب دے نہیں ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے اگر یہاں پر میری اللہ تعالیٰ کی طرف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا. اگر میری فرینڈ کہہ دے تم نے بہت اچھا کیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, لیکن مجھے اندر سے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیوں کہا, وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, تو وہاں میں نے محتاط رہنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.